السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈ مائی یوٹیوب چینل امزا ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی رومانٹک ہارٹ ٹچنگ انوسینٹ ہیروئن کے ساتھ ایکسٹریم لو ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی سیکنڈ پارٹ کی جانب۔ سنڈے کا دن تھا، تبھی سبھی لوگ اپنے طور سے سنڈے انجوائے کر رہے تھے۔ صبح سے چھوٹی چھوٹی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ زرفشا اپنے روم میں لیٹی آرام فرما رہی تھی۔ ساز صاحب اور شازیہ بیگم اپنے روم میں بیٹھے مہر اور ریان کی شادی کا کارڈ پسند کر رہے تھے۔ ریان ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مہر نظر آئی اور اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ مہر نے لاؤنج میں بیٹھے ریان کو دیکھ لیا تھا، مگر پھر بھی اس نے ایسا ظاہر کیا کہ اس نے ریان کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ سیدھے کچن میں گھس گئی۔ سردی کی وجہ سے اس کا کافی پینے کا جی چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ ابھی وہ کافی پھینٹ ہی رہی تھی، تبھی ریان کچن میں داخل ہوا۔ اسے اپنے لیے کافی بنانا دیکھ کر بولا، تو کافی بنا رہی ہے؟ اپنی پشت پر ریان کی آواز سن کر اس نے برا سا منہ بنایا اور پلٹ گئی اور زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، جی ریان بھائی آپ پیئیں گے؟ مروتاً برتنے کے لیے اسے ریان کو پوچھنا ہی پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ریان کو بھائی کہتی تھی، آج بھی اس کے منہ سے بھائی نکلا تھا۔ ریان کو بھی اس کا بھائی کہنا اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ اس سمیت سب کو پتہ تھا کہ ان دونوں کی جلدی ہی شادی ہونے والی ہے۔ پھر اب بھائی کہنے کی کیا تک بنی ہے؟ ٹھیک ہے میرے لیے بھی بنا دو۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور وہ ریان کی نقل اتارتے ہوئے خود سے بولی، ٹھیک ہے میرے لیے بھی بنا دو، مجھے تو جیسے اپنے کام کے لیے مامور کر رکھا ہے۔ جب بھی کچن میں قدم رکھتی ہوں پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی ایسی حرکتوں سے میں ان سے متاثر ہو جاؤں گی ہوں۔ کچن سے جاتے ہوئے ریان نے اس کی ساری بڑبڑاہٹ واضح طور پر سن لیا تھا۔ اس کے اپنے بارے میں خیالات جان کر وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ اسے مہر کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی، اس لیے اس بار بھی بری نہیں لگی تھی۔ مہر نے کافی کا کپ ریان کے سامنے میز پر رکھ دیا اور وہاں سے جانے لگی تھی کہ ریان بولا، مہر۔ اس کی آواز دینے پر مہر اپنی جگہ پلٹ گئی۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جی میں تمہارے لیے کافی بنانے کے اس انداز سے کافی متاثر ہوا ہوں۔ اس کی بات پر مہر کے سر پر سے گزر گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اگر وہ کافی کا ایک سپ لے کر تعریف کرتا تو وہ ایک الگ بات تھی، مگر اس نے تو ابھی تک کافی پیا ہی نہیں تھا، پھر وہ کیسے اس کے انداز سے متاثر ہوا تھا؟ کہیں اس کے مہر کی بڑبڑاہٹ تو سن نہیں لیا تھا؟ وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے چلے گی تو ریان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ نے قبضہ کر لیا۔ مسکراتے ہوئے ریان نے کافی کا کپ اٹھایا اور پھر اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ زرفشا نیند سے جاگی تو اس کا دماغ کچھ دیر تک معاق رہا، پھر وہ اپنے سوتے ہوئے دماغ کو بیدار کرنے کے لیے ٹی وی لاؤنج میں آئی تو دیکھا وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، جس سے سمجھ گئی کہ سب ابھی آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے ٹی وی کا ریموٹ اٹھائی اور اپنے فیورٹ شو دس کا دم دیکھنے لگی، اور پھر جس کو سلیمان خان ہوسٹ کرتا ہے۔ وہ ٹی وی دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ اسے پتہ نہیں چلا کہ کوئی اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے اور اس کا محویت سے ٹی وی دیکھنا دیکھ رہا ہے۔ شو ختم ہوا تو زرفشا نے ٹی وی بند کی اور ریموٹ کو میز پر رکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے والی تھی کہ اس کی نظر اس پر پڑی جو ہاتھ باندھے اسے ہی تک رہا تھا۔ مہاب کو اپنے گھر دیکھ کر زرفشا اپنی جگہ اچھل ہی تو پڑی تھی۔ مہاب کو اس کے ڈرانے کا یہ انداز بہت بھایا تھا، اس لیے وہ مسکراتے ہوئے زرفشا کو دیکھنے لگا۔ زرفشا مہاب سے 2 قدم دور ہوتے ہوئے برخمی سے گویا ہوئی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا سوال سنتے ہی مہاب کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ وہ اپنے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، کیوں؟ میں یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ مہاب نے ہی الٹا اس سے سوال کر لیا تھا اور اس نے تڑاک کر جواب دیا، جی ہاں آپ یہاں نہیں آ سکتے، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ نے سر کو میری حقیقت بتائی ہے کہ نہیں۔ اس کی بات سن کر زرفشا اپنی جگہ مزید اپنے پیچ و تاب کھاتے رہ گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، جلد ہی سب کے سامنے سب آپ کی حقیقت سے روبرو ہو جائیں گے، اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی کیا بے چینی؟ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ صوفے پر سے ایسے بیٹھا جیسے وہ گھر اسی کا ہی ہو۔ اسے اپنے گھر میں شہزادوں کی طرح پیر پھیلا کر بیٹھا دیکھ کر زرفشا مزید غصہ ہوگی۔ وہ اپنی جگہ سے مہاب کے پاس آئی اور اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اٹھنے کا فرمان جاری کرتے ہوئے بولی کہ اٹھ جائیں یہاں پہ، آپ یہاں کس کی اجازت سے بیٹھے ہیں؟ ابھی کے ابھی یہاں سے اٹھیے اور دفع ہو جائیے، ورنہ مجبوراً مجھے گارڈز کو بلانا پڑے گا۔ اس کا حکم سن کر مہاب اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اب وہ زرفشا دونوں بھی ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ مہاب نے اپنا چہرہ زرفشا کے قریب کرتے ہوئے بولا، زرفشا آپ جانتی نہیں ہیں اتنا غصہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا محترمہ، آپ تھوڑا کم غصہ کیا کریں، ورنہ آپ کی یہ گوری رنگت کو کالا ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔ اور رہی بات میرا اس گھر میں آنے کی، تو اب میرا تو یہاں آنا لگا رہے گا، کیونکہ یہ میرا ہونے والا سسرال ہے اور آپ میری ہونے والی سالی۔ اب آپ سے تو دن رات ملاقات ہوتی رہے گی۔ زرفشا اپنا منہ کھولے حیرت سے اس کی بات سنتے رہ گئی۔ کتنا ڈھیٹ
ڈر تھا وہ انسان، وہ شخص اس کے گھر میں کھڑے ہو کر اسی سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ ایسے ممکن ہوگا تب آپ مہر کے ہسبینڈ بنیں گے نا؟ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی اور مہاب مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو گھورتے رہے۔ پھر روم سے سعد صاحب نکل کر آئے اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولے، ارے سعد، ارے مہاب آپ کب آئے؟ بس سر ابھی ہی آیا ہوں۔ جی سر بس ابھی بھی آیا ہوں اور آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا بیٹھو، مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ان کے کہنے پر مہاب اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پھر سعد نے اس سے آفس کی ضروری باتیں کرنے لگے تھے اور پھر اچانک ہی کام ختم ہونے کے بعد سعد صاحب نے پھر سے اپنے روم میں چلے گئے تو اس نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اپنی جینس کی جیب سے موبائل نکال کر مہر کو میسج کرنے لگا۔ مہر کو میسج کرتے ہی اس نے اپنا موبائل پاکٹ میں، مہر کہاں ہو؟ مہر کے موبائل سے جیسے مہاب کی میسج کی آئی تو مہر نے اپنا موبائل اٹھایا اور دیکھنے لگی۔ مہاب نوٹیفیکیشن کا میسج پڑھ کر وہ مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کرنے لگی، میں ابھی گھر پر ہی ہوں، کیوں آپ کہاں ہوں؟ اس کے سوال پر مہاب کا جواب آیا، میں جہاں پر بھی ہوں، اگر آپ اس وقت آنکھیں بند کر کے بھی مجھے یاد کریں گی تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کا میسج پڑھ کر مہر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ اور پھر مجھے آپ کو آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ میرے دل میں بستے ہیں۔ دل میں بسنے والے لوگ ہمیشہ ہمارے دل و دماغ پر، مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے بہت قریب ہیں، بس چند قدم چل کر آنا ہے۔ اس کا میسج پڑھ کر مہاب نے مسکرانے لگا اور پھر مہر محسوس کر سکتی ہو تو مجھ تک آ بھی تو سکتی ہو نا؟ مطلب میں صحیح محسوس کر رہی ہوں، آپ یہی ہیں؟ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی، ہاں میں یہی ہوں، آپ کے بہت قریب، بس چل کر آپ کو مجھ تک آنا ہے۔ اس کا میسج پڑھتے ہی مہر نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر جلدی سے پیروں میں چپل ڈالتے ہوئے روم سے نکل آئی اور لاؤنج میں آئی تو اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ پھر سے دوڑتے ہوئے لان میں گئی اور جہاں وہ سچ میں اپنے ہاتھ میں لال گلاب تھامے اس کا منتظر تھا، اسے دیکھ کر مہر کے چہرے پر ایک عجب طرح کی رونق در آئی تھی۔ وہ اپنی نظریں جھکائے شرماتے ہوئے مہاب کے پاس آئی اور خوش ہوتے ہوئے بولی، آپ یہاں کیسے؟ اس کا سوال سن کر مہاب اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، بس ایسے ہی اپنے پیروں سے چل کر آیا ہوں۔ آپ کو آپ اپنے پیروں پر ہی چل کر آئے ہیں؟ ہاں یہ تو پتہ ہے کہ آپ اپنے پیروں پر چل کر آئے ہیں، مگر ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو کسی نے اس طرح دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ مہاب آج پہلی دفعہ ان کے گھر آیا تھا، وہ بھی کام کے سلسلے میں، اس لیے اسے دیکھ کر وہ گھبرا رہی تھی۔ مہاب نے اس کی بات سن کر مہاب کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی اور اسے مہر کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کھینچا۔ شدت جذبات کے تحت مہر کی رنگت دہک اٹھی تھی اور اس کے چہرے پر مدجزر دیکھنے کے قابل تھے۔ مہاب اس کے چہرے کو دیکھ کر کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مہر اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اسی کی کوشش میں اس کے آنسو نکل آئے۔ مہاب حیرت میں پڑ گیا کہ یہ جانلی پل میں اسے کیا ہوا ہے؟ کیا اس طرح کا ہاتھ پکڑنا مہر کو برا لگا؟ اس نے مہر کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے آنسو اپنے رومال سے صاف کرتے ہوئے بولا، مہر کیا بات ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اگر آپ کو میرا ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگا تو میں آئندہ ایسی حرکت ہرگز نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر مہر نے اپنی ڈبڈبائی ہوئی پلکیں اوپر اٹھائی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے آپ کا ہاتھ تھامنا برا نہیں لگا، میں اس وجہ سے اور کسی اور وجہ سے رو رہی ہوں۔ ایسی کون سی وجہ ہے مہر جس سے آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ مجھے وہ وجہ نہیں بتا رہی؟ نہیں مہاب ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس آپ کو کھونے کے ڈر سے رو رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا مامو جان نے ریان بھائی سے میرا رشتہ طے کر لیا ہے اور اسی ہی مہینے نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی بھی ہو جائے گی۔ میں یہ سوچ کر گھبرا رہی ہوں کہ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی، آپ مجھ سے الگ ہو جائیں گے۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، آپ کچھ بھی کریں بس مجھے یہاں سے لے جائیں۔ مہاب کو اس کا خدشہ جائز لگا تھا مگر وہ بھی مہاب غضنبی تھا، اپنی محبت کو اتنی آسانی سے کیسے کسی اور کے حوالے کر دیتا؟ اور ایک ایسا انسان جیسے محبت اور نفرت دونوں ہی طرف سے نبھانا آتی ہو۔ محبت میں مرنے والا انسان تھا تو نفرت میں مارنے والا۔ اس نے دوبارہ مہر کے آنسو صاف کیے اور بولا، تم فکر نہ کرو، تمہارا نکاح صرف میرے ساتھ ہوگا، اسی دن ہوگا جو دن سعد صاحب نے مقرر کیا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ یقین تھا کہ وہ یقین کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اپنے روم کی کھڑکی سے جھانکتی ہوئی زوبشاں کب سے ان دونوں کے کھلے عام رومانس کو کرتے دیکھ رہی تھی اور اس کے پاس چلتا تو وہ مہر کو ایک تھپڑ لگا کر الگ کر دیتی، مگر وہ اس وقت کسی بھی قسم کا تماشا کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، لہٰذا اس نے وہیں کھڑے رہ کر اس کا رومانس دیکھنا پسند کیا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ وہ کیوں ان دونوں کی تصویریں بنا کر اس وقت زوبشاں نے مہر کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ریان نے اسے بس یہی یاد رہا کہ مہاب کی سچائی سب کے سامنے لانا ہے اور اس نے اپنا موبائل اٹھا لیا اور ان دونوں کی تصویریں بنانے لگی۔
تصویریں بنانے کے بعد وہ ان کی تصویریں دیکھ کر خود ہی آپ سے مسکرانے لگی۔ اس نے سوچ لی کہ یہ تصویریں اس وقت استعمال کرے گی جب مہاب صاحب کو دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ موبائل کو اپنی جینس کی پاکٹ میں ڈال کر وہ پھر سے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوگی۔ مہاب نے مہر کے ہاتھ دوبارہ تھام لیا اور بولا، بس چند دن کا انتظار اور تم مہر مہاب خان احمد بن جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر مہر مسکرانے لگی۔ مہاب اپنی جگہ سے پلٹ گیا، تبھی اس کی نظر ذوب شاہ پر پڑی۔ اسے دیکھ کر مہاب نے ایسے نظر انداز کیا جیسے اس نے ذوب شاہ کو دیکھا ہی نہیں۔ ذوب شاہ آج بہت دن بعد آفس آئے تھے، مگر اسے جو خبر ملی تھی اس سے وہ بری طرح تڑپ اٹھی تھی۔ وہ غصے سے مہاب کے کیبن میں آئی اور اس کے سامنے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی فائل پھینکتے ہوئے بولی، آپ کتنے ذلیل اور کمینے انسان ہو، آپ کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی کسی اور کے آئیڈیا کو چوری کرتے ہوئے۔ اس کی بات پر مہاب اسے حیرت سے گھورتے ہوئے بولا، ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ الزام بعد میں لگائے گا، پہلے مجھے اپنے چیخنے کی وجہ تو بتائیے، کیوں بلا وجہ آپ مجھ پر چیخ رہی ہیں؟ اگر ایسے بلا وجہ سعد صاحب نے آپ کو چیختے ہوئے دیکھ لیا تو پتہ ہے نا، اس آفس میں یہ دن آپ کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر ذوب شاہ اپنی جگہ پر مزید بھڑک اٹھی اور اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو شوٹ کر دے۔ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں مسٹر وہاب غزنوی، مجھے پرواہ ہے تو صرف اور صرف اپنے ڈیڈ کی، ان کی کمپنی میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کا تو پردہ میں فاش کر کے رہوں گی۔ اور رہی بات میرے چیخنے چلانے کی، تو یہ فائل، اس فائل میں اس نے پروجیکٹ کی ساری جانکاری تھی جو اس مہینے شروع ہونے جا رہا تھا، مگر آپ نے اس فائل میں سارا ڈیٹا چرا لیا، سب کچھ کاپی کر لیا اور اپنے کمپنی کی نئی سیم لانچ کر لی۔ اور آپ کی کمپنی محض چند دنوں میں جو ملک کی سب سے بڑی ٹیلی کام بنی ہے، نہ تو صرف میرے آئیڈیا کی وجہ سے بنی ہے۔ اگر ہم سے بدلہ لینا ہے تو اپنے طریقے سے کچھ کریں، نہ دوسروں کے آئیڈیا کو فالو کریں۔ اس کی بات سے محب سمجھ گیا کہ وہ کس بات پر اتنے بفری ہوئی ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کس بات پر اتنا بفری ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کا آئیڈیا چرا لیا ہے تو اس کو فالو کر لیا ہے تو آپ کو صحیح لگ رہا ہے۔ میں نے ہی آپ کے آئیڈیا کو چرایا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنا جرم قبول کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ شاکڈ کی کیفیت میں کھڑی تھی، اسے دیکھتی رہی۔ مہاب اپنے سامنے کھڑی دھان پانسی لڑکی کے سامنے چہرے کے فخر رنگت ہوتے ہوئے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ غلطی آپ کی ہے کہ آپ کو پہلے ہی اس بات کو میرے سامنے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غلطی سے کر بھی لیا تھا تو اس پروجیکٹ پر جلدی سے اپنا کام شروع کر دینا چاہیے تھا، مگر آپ نے کتنے دن ایسے ہی برباد کر دیا اور میری کمپنی نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھا لیا اور ہم نے آپ کی کمپنی کا آئیڈیا چرا کر اپنی نئی سیم لانچ کر دی۔ ویسے آپ کا آئیڈیا مجھے انہی دن بہت پسند آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہو سکتی ہے، ورنہ جیسے آپ میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے ایک دن آپ میرا اور اپنا بھی نقصان کروائیں گی۔ آئندہ کے لیے ایک نصیحت کرتا ہوں، کسی بھی کام کو جلدی شروع کر کے جلدی ختم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ سست روی سے کام کرنے سے ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، آپ لوگ کچھوے کی چال چلتے چلتے پیچھے رہ گئے اور ہماری کمپنی اس دوڑ میں آپ سے کافی آگے نکل گئی۔ سوری مس ذوب شاہ، اس بار بھی نقصان آپ کو ہی اٹھانا پڑا۔ وہ اپنی آرام دہ چیئر پر جھولتے ہوئے اسے مزید زچ کر گیا اور اس پر تمسخر اڑاتے ہوئے مسکراہٹ جو اسے زچ ہوتا دیکھ کر مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مسٹر وہاب غزنوی، اتنی اونچی اڑان نہ بھریں، پھر کبھی نقصان بہت ہوگا، وہ ثابت ہوتی ہے۔ ایک نقصان آپ نے ہمارا کیا، دوسرا نقصان میں آپ کا کروں گی، وہ بھی ایسے کروں گی کہ آپ زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے۔ آپ سے ایسی عزیز چیز کو دور کروں گی کہ آپ زندگی بھر اس کے لیے تڑپتے سسکتے رہ جائیں گے۔ پھر یہ مت کہنا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ مہاب نے اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے ایسے ظاہر کیا کہ وہ اس نے نہیں چیئر پر سے دیوار سے باتیں کر رہی ہے۔ میں آپ سے بات کر رہی مسٹر وہاب، ذوب شاہ چڑ کر بولی تو مہاب اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، جی میں نے کب نہیں کہا کہ آپ مجھ سے نہیں دیواروں سے باتیں کر رہی ہیں۔ مسٹر وہاب، آپ کو جتنا بھی اونچا اڑنا ہے اڑ لیں، میرے پاس دوسرا ایسا ثبوت ہے جس سے ہر کوئی میری بات پر یقین کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کیا ہوا جو میں یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ آپ ہماری کمپنی کا نقصان پہنچا رہے ہیں، مگر یہ ثابت کر سکتی ہوں نا کہ آپ کے اور مہر کے درمیان شدید قسم کی محبت جاری ہے۔ اس کی باتوں میں ایسا کچھ تھا جو مہاب کو پریشان کر گئی۔ اس نے اپنے ماتھے پر آئی سلوٹوں کو چھپانے کی کوشش کی، مگر ذوب شاہ سے اس کے ماتھے پر آئی سلوٹیں مخفی نہ رہ سکی۔ ذوب شاہ جان گئی تھی کہ اس بار اس کا نشانہ بالکل درست جگہ پر لگا ہے۔ اچھا، ایسا کیا ہے آپ کے پاس جو سب کو میرے خلاف کر دے گا؟ مہاب سدا کا چلاک انسان تھا، وہ جانتا تھا کہ ذوب شاہ کو چند باتوں میں بلا کر اس ثبوت کے بارے میں جانے گا۔
پھر اپنے خلاف جو ثبوت اسے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کا۔ ذوب شاہ اس کے کچھ کہنے کے لیے اپنے لاباق کیے تھے۔ مہاب اپنی جگہ مسکرانے لگا اور اس کی امید اب یقین میں بدل گئی تھی کہ اب وہ کچھ بتانے والی ہے۔ ذوب شاہ جو سدا جلد بازی دکھاتی، اب وہ اس بار بھی اسے ثبوت کے بارے میں بتا دے گی۔ اس بار ذوب شاہ نے بھی اسی طرح چلاکی سے کام لیا تھا۔ ذوب شاہ نے ایک نظر مہاب کے چہرے پر ڈالی اور پھر کچھ ہوئے بولی، میں کیوں بتاؤں آپ کو، اس بار میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں رکھنا چاہتی، اور اس بار آپ کے ساتھ ساتھ مہر کی بھی بدنامی کیوں نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر آپ کا سچ سب کے سامنے لا کر رہوں گی۔ وہ سخت متشل لہجے میں کہتے ہوئے بہت جنونی لگ رہی تھی، اور اس کی بات سن کر مہاب اپنے ہاتھ مسلتے رہ گیا۔ اسے آج ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا اور اس کا مقصد ادھورا رہ جائے گا۔ وہ جو 1 سال سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ساز لگاری کی کمپنی میں تھا، اس کا اعتماد حاصل کیا تھا، وہ ایک جھٹکے میں ملیا میٹ ہو جائے گا۔ وہ اپنے 1 سال کی محنت کو ایک پل میں برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا، لہٰذا اسے اس وقت ذوب شاہ لغاری پر جتنا بھی غصہ آ رہا تھا، اس نے اپنے غصے کو قابو میں کیا اور چاندی پال میں اپنے من میں پلان ترتیب کر کے مسکراتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ جو آپ کرنا ہے کریں، میں اس بارے میں آپ کو نہیں روکوں گا، آپ مجھے روک بھی نہیں سکتے۔ اتنا کہہ کر ذوب شاہ وہاں سے چلے گی، اور پھر مہاب اپنی جگہ بیٹھا سوچنے لگا کہ اس کے پاس ایسا کون سا ثبوت ہو سکتا ہے جس میں اس کے ساتھ ساتھ مہر بھی بدنام ہو سکتی ہے۔ بہت سوچنے کے بعد اس کے شاطر دماغ میں صحیح اندازہ لگایا کہ آپ ہر بار مجھے کوئی نہ کوئی ہنٹ دے جاتی ہو مس ذوب شاہ، میں سمجھ گیا اس روز آپ نے میری اور مہر کی تصویریں بنائی ہوں گی، اس لیے آپ مہر کو بدنام کرنے کا ذکر کر رہی تھی۔ میں اپنے ساتھ ساتھ کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں، مگر مہر کو آپ بدنام کریں گی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے ہم دونوں کو بدنام کرتی ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر اپنی جگہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کسی کو کال کرنے کے لیے آفس میں سے باہر نکل گیا، اور پھر آفس سے باہر نکلتے ہی اس نے کسی کو کال کی تھی۔ ذوب شاہ گھر جانے کے لیے نکل رہی تھی کہ ریان اس کے کیبن میں آیا اور بولا، ذوب شاہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مجھے مام نے گھر بلایا ہے، تم اس سائٹ پر چلی جاؤ جہاں ہماری کچھ کمپنی کی نئی برانچ تعمیراتی کام چل رہا ہے۔ ذوب شاہ کمپنی کی ایک اور نئی برانچ کھولنے جا رہی تھی، جس کو آگے چل کر کام کنسٹرکشن ذوب شاہ کو ہی سنبھالنا تھا، اور اس کا ابھی شروع تھا۔ اس سائٹ پر ہر روز کسی نہ کسی کا جانا ضروری تھا۔ ریان کو شازیہ بیگم نے گھر بلا لیا تھا، اس لیے اس کا جانا ممکن نہیں تھا۔ مہاب جو ساز صاحب کے کہنے کے مطابق ان کا وفادار بندہ تھا، وہ اس وقت آفس میں موجود نہیں تھا، اس لیے ریان نے ذوب شاہ کو جانے کا کہا تھا۔ وہاں جانے کے سن کر ذوب شاہ کے ہاتھ پیر پھول گئے، اسے دھول مٹی بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر ایسی جگہ پر جانے سے اجتناب برتتی تھی جہاں پر دھول مٹی ہوتی تھی، اور آج ریان ہی اسے ایسی جگہ پر جانے کے لیے مجبور کر رہا تھا جہاں وہ بالکل جانا پسند نہیں کرتی تھی، اور اس نے ریان کی شکل دیکھی جو اس کے جواب کا منتظر کھڑی، پھر مجبوری میں اس جگہ پر جانے کے لیے حامی بھر لیا تھا۔ اوکے بھائی، جاتی ہوں۔ اپنا چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ریان کا مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا اور اپنی راہ پر چل دی۔ ذوب شاہ اس وقت شہر کے سب سے کم آبادی والے علاقے میں موجود تھی، اس علاقے میں ناآبادی ہونے کے برابر تھی۔ ساز صاحب نے اس جگہ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، انہیں پتہ تھا کہ جیسے ہی ان کی کمپنی وہاں بنے گی، ویسے ویسے وہ علاقہ شہر کا مہنگا ترین علاقہ بنتا جائے گا اور وہاں کی آبادی بھی بڑھتی جائے گی۔ وہ سچ کر قدم اٹھتے ہوئے اس جگہ پر چلی ہے جہاں پر ذوب شاہ کمپنی کا بورڈ لگا ہوا تھا، اور اس نے اٹھا کر اس پر بڑی سی کنسٹرکشن سیمنٹ کی عمارت کو دیکھا جس کا کام ابھی آدھا ادھورا تھا۔ اس عمارت کے کئی سارے فلورز تھے، اور ان فلورز کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ اب اسے سیڑھیوں سے چل کر سب فلورز کا کام چیک کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر اسے وحشت ہو رہی تھی کہ اسے پیدل چل کر اتنے سارے فلورز پر جانا ہے۔ اس نے چلنے سے پہلے خود کو تھکا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ بے دلی سے آگے گئی۔ وہ جیسے ہی پہلے فلور پر آئی، اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہ تھا، اور سمجھی کہ دوسرے فلور پر کام چل رہا ہے، اس لیے اوپر فلور پر چلے گی، مگر وہاں بھی کوئی اسے نظر نہیں آیا۔ اپنا موبائل نکال کر کال ملانے لگی، مگر شو میں قسمت وہاں نیٹ ورک ہی نہیں مل رہا تھا۔ نیٹ ورک کے لیے اس نے پورے فلور پر اپنا موبائل لے کر گھوم رہی تھی، کہیں اسے نیٹ ورک ملے گا، کئی بار تو وہ بڑے پتھر اینٹوں سے نہ دیکھ پانے کی وجہ سے گرتے بچی تھی۔ پورے فلور پر موبائل ہاتھ میں تھامے نیٹ ورک کے لیے ماری پھر رہی تھی، پھر بھی اسے نیٹ ورک نہیں مل رہا تھا۔ اسی چکر میں 2-3 فلورز پار کر گئی تھی، اور 5 فلور پار کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا نیٹ ورک ملا تھا، تو اس نے ریان کو کال ملا دیا، اور ایک ہی رنگی تھی کہ پیچھے سے کوئی آیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھپٹ لیا، اور اس نے اپنی جگہ سے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی
کہ اس کے سامنے مہاب غضنفی مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر زو افشاں کو پتنگے لگ گئے۔ وہ اپنی جگہ دھاڑتے ہوئے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے میرا موبائل کیوں چھین لیا؟ ابھی واپس کریں میرا موبائل، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک منٹ، زو افشاں نگاری، پہلے مجھے وہ ثبوت تو مٹانے دیں جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ اتنا کہہ کر مہاب نے اس کی بات نہیں سنا۔ اس سے پہلے کہ زو افشاں کے موبائل سے میموری کارڈ نکالا، پھر اس کے موبائل میں زمین پر اتنے زور سے اچھال دیا کہ اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ وہ اسے اپنے پیروں پر سے مسلنے لگا۔ یہ دیکھ کر زو افشاں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور اس کے پاس یہی ایک واحد ثبوت تھا جس سے وہ مہاب کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لا سکتی تھی، مگر مہاب نے وہ بھی مٹا دیا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں لہو جھلکا رہی تھی۔ وہ ایک ہی پل میں طیش میں آ گئی اور جھٹکے سے مہاب کے پاس ہی اسے تھپڑ رسید کر کے دھکا دے دیا، اور زمین پر بیٹھ کر اپنے موبائل کے ٹکڑے دیکھ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے جوڑنے لگی۔ جب اسے لگا کہ اسے جوڑنا ممکن نہیں تو وہ اپنے موبائل کو وہیں پھینک کر مہاب کے پاس آئی۔ مہاب اپنے چہرے کو ہاتھ لگائے صدمے میں کھڑا تھا۔ زو افشاں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، کیوں؟ کیا آپ نے ایسا؟ اس کی بات سن کر مہاب کو ہوش آیا اور اس نے اپنے سامنے کھڑی زو افشاں کو پیچھے دھکیل دیا اور بولا، یہی سوال میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیوں میرے پیچھے پڑی ہیں؟ کیوں کر رہی ہو آپ یہ سب کچھ؟ مہار دھاڑ کر زو افشاں کے مارے خوف کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے پیچھے خود کو برباد نہ کریں۔ جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ آپ میرے مسلسل پیچھے رہیں گی تو خود کو برباد کر دیں گی۔ زو افشاں نے خود میں ہمت پیدا کر کے اس کے سامنے جا کر بولی، میں یہ سب جان کر کیسے چپ رہوں گی کہ آپ میرے ڈیڈ کو برباد کرنے کے لیے ہماری زندگی میں شامل ہوئے ہیں؟ میں جانتی ہوں میرے ڈیڈ سے بدلہ لینے کے پیچھے ضرور آپ کی کوئی نہ کوئی بڑی وجہ رہی ہوگی، مگر پلیز آپ اس وجہ کو بھول جائیے، ہم سب کی زندگی سے چلے جائیں۔ ڈیڈ بہت اچھے انسان ہیں، وہ کبھی کسی کا برا نہیں کر سکتے۔ اور اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ملتجی لہجے میں بولی تو مہاب 2 قدم چل کر اس تک آیا، پھر اس نے زو افشاں کے جوڑے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور دھیمے لہجے میں بولا، میں نے کب کہا کہ ساتھ سب برے انسان ہیں؟ بس اپنا کام کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کو تو نہیں روکا کہ میری حقیقت ثابت کرنے سے، مگر آپ کے پاس جو ثبوت تھا اس کا تعلق مہر سے جڑا ہوا تھا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر مہر کے ساتھ کچھ غلط ہو یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ اس لیے اس نے اپنے سوچے سمجھے پلان کے تحت ریان سے کہا کہ وہ آپ کو سائٹ پر بھیجے۔ پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے۔ زو افشاں نے مہاب کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ کر اور سخت لہجے میں بولی، میں جب تک آپ کی سچائی ثابت نہیں کر لیتی تب تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، اور یہ آپ بات یاد رکھنا، اور کوئی بھی مجھے اس بات سے نہیں روک سکتا۔ میری دشمنی صرف سعد لغاری سے ہے۔ آپ کیوں ہم دونوں کے درمیان آ رہی ہیں؟ آپ کیوں مجھے خود کی دشمن بنانے پر تلی ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، چپ چاپ راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ وہ اسے خود سے دور رہنے کی وارننگ دے رہا تھا، لیکن زو افشاں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اور میرے ڈیڈ جدا نہیں ہیں، ہم دونوں کا خون کا رشتہ ہے۔ انہیں تکلیف پہنچے گی تو مجھے بھی درد ہوگا۔ آپ کیا جانو اپنوں کو اذیت میں دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کے سینے میں دل ہی تو موجود نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مہاب کے چہرے پر زہر خندہ مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے میں تلخی در آئی تھی۔ وہ زو افشاں کو کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے بولنا ہی پڑا۔ آپ جتنا اپنے ڈیڈ کو انوسینٹ سمجھتی ہیں نا، وہ ویسے نہیں ہیں۔ آپ کو ان کی حقیقت کا پتہ چل گیا نا تو کبھی انہیں معاف اسے پوری سچائی بتانا چاہتا تھا، مگر زو افشاں نے اپنا ہاتھ بتا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ بس کریں، میں اپنے ڈیڈ کے خلاف ایک بھی غلط بات سننا نہیں چاہتی۔ اس لیے ان کی بات سن کر مہاب دھاڑتے ہوئے بولا، اس کی دھاڑ ایسی تھی کہ وہاں کے در و دیوار کے ساتھ ساتھ وہ بھی دہل گئی تھی۔ آپ جیسے لوگوں کی یہی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ لوگ سچائی جاننے کے بجائے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے رہتے ہیں، اور آپ کے آگے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جو کرنا چاہیں وہ کریں، اور مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا، اور آپ مجھے روکنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہاب اسے تنبیہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تو وہ وہاں ہی بیٹھی روتے رہ گئی۔ کافی دیر تک ایک ہی حالت میں بیٹھے روتی رہی، اور ایک جیسے بیٹھنے پر اس کے پیر سن ہو گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے حرکت نہیں ہو رہی تھی، اور اس نے جیسے تیسے کر کے اپنی حالت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ وہاں سے بڑھ گئی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے کی سمجھ آ رہی تھی کہ آنسوں کی وجہ سے اپنے سامنے کا سب کچھ دھندلا دکھائی دے رہا تھا، جس کے بعد بہت دفعہ لڑکھڑائی تھی، مگر پھر بھی اس نے خود کو سنبھال بھی لیا تھا۔ لیکن اس بار وہ اپنے سامنے پڑے بڑے سے پتھر کو نہیں دیکھ پائی تھی، اور اس کی بڑی سی ہیل کی سینڈل سامنے رکھے نوکیلے پتھر میں اٹک گئی تھی، جس سے وہ بہت زور سے گر گئی، اور اس کے پیر میں نوکیلا پتھر گھس گیا تھا، اور اس کے پیر سے خون رسنے لگا، اور اس کے سفید پیر بری طرح خون میں نہائے گئے،
وہ اپنے پیر سے خون بہتا ہوا دیکھ کر اس کے مزید رونے کی مزید روانی آ گئی تھی۔ اب وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ وہ ایسے ہی روتی رہی جیسے بہت کچھ غلط ضبط کرتے ہوئے تھک گئی تھی اور اپنی تھکن اپنے آنسوں کے ذریعے نکالنے کی ناکام کوشش کرتی۔ دیر تک رونے کے بعد ہی اس کے آنسوں میں کمی آتی گئی اور نہ ہی اس کی تھکن میں کمی۔ وہ پھر بھی خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور اس نے اٹھا نہیں گیا۔ وہ دوبارہ درد کے مارے وہی زمین پر گر پڑی تھی، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس بار اس نے بہت ہمت کر کے خود کو سنبھالا اور زور دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب چلنے کی کوشش کرتے ہی زور لگا اور چلنے سے اس کا درد مزید بڑھ گیا اور وہ خون بھی رکنے کے بجائے مزید بہنے لگا۔ جس جگہ سے گزرتی گئی وہ جگہ خون سرخ ہوتے گئی اور پھر اس کے قدموں کے نشان ڈھلتے گئے اور وہ دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اس فلورز کو پار کرنے میں کامیاب ہو پائی تھی۔ پھر وہ سج سج کر قدم اٹھاتے ہوئے اس عمارت میں نکل گئی اور اس کی نظریں جیسے آسمان کی طرف گئی تو وہ گھبرا گئی۔ کچھ دیر پہلے کا خوشگوار موسم اب ابر آلود ہو چکا تھا اور ہر سو کالے بادل منڈلا رہے تھے، جس کے بعد اندھیرا بکھر چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد موسم دیکھ کر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بادل اتنے گہرے چھا گئے تھے کہ اسے اس وقت ان سب چیزوں سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خدا سے دعا گو تھی کہ کوئی رحمت کا فرشتہ بن کر آئے اور اس کی مدد کرے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب وہ ڈرائیو نہیں کر پائے گی۔ وہ کسی فرشتے کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ دوبارہ اس کی نظریں آسمان کی طرف گئی، جہاں اب گرجدار بجلیاں چمک رہی تھی اور ماحول خوفناک نہ رہا تھا اور اپنی مزید جگہ پر خوفزدہ ہو کر گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس سنسان جگہ پر اس موسم میں کوئی اس کی مدد کرنے کیوں آنے والا تھا اور نہ ہی موسم اسے نیٹ ورک ملنے والا تھا۔ اس لیے اس نے خود ہی ہمت باندھی اور کار کی طرف بڑھ گئی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ خود ہی اب کار ڈرائیو کرے گی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ ابھی 2-3 قدم آگے بڑھی تھی کہ موٹی موٹی پانی کی بوندیں اس کے وجود پر پڑی تھی اور جس سے مزید گھبرا گئی تھی۔ اسی عمارت کی طرف واپس چلی گئی اور دوبارہ اسی دیوار کو پشت ٹیک لگائے کھڑی ہوگی جس جگہ پر وہ پہلے کھڑی تھی۔ پانی کی بوندیں وہاں سے پر پہنچ رہی تھی اور اس لیے اس نے اپنے پیر پہ کے زخم کو پانی سے بچانے کے لیے اپنا رخ اندر کی طرف کر لیا تھا۔ جیسے ہی پلٹی تو اس کے سامنے مہاب کھڑا نظر آیا۔ اسے وہاں دیکھ کر لڑکھڑا گیا تھا اور گرنے لگی تھی۔ مہاب نے فوراً بیشتر اس کے باہوں میں جھون لیا۔ امپورٹڈ پرفیوم کی خوشبو زوبشا کی ناک کے نتھوں میں تھے گئی اور کچھ دیر کے لیے وہ کہیں اور دنیا میں چلی گئی، مگر مہاب کی بات نے اسے ہوش کی دنیا میں آ پٹکا۔ لگتا ہے آپ کو اس وقت بہت سکون مل رہا ہے۔ مہاب کی بات سن کر اس کے پتنگے لا گئے تھے۔ اس نے فوراً مہاب کو اپنے ہاتھ سے دھکا دیا اور مگر وہ اس چکر میں پھر لڑکھڑا گئی۔ مہاب نے اس بار اس کے بازوں سے پکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ مہاب کا ہاتھ ابھی بھی زوبشا کے سفید دودیا بازوں پر جمے ہوئے تھے۔ اس کے لمس سے زوبشا کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ تبھی زوبشا نے نہایت ہی نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور بولی، اب ابھی تک یہی ہے، موسم کا اثر تھا یا درد کا؟ اس بار ہر بار کی بنسبت وہ نرمی سے گویا ہوئی اور اس کا نرم لہجہ دیکھ کر مہاب نرمی سے گویا ہوا، اب میں اتنا بھی برا نہیں ہے جو ایک اکیلی لڑکی کو تنہا چھوڑ کر چلا جو میری دشمنی تو ساتھ صاحب کے ساتھ ہے، پھر آپ کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے زوبشا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ احاطہ کر گئی۔ آپ جیسے شیطان صرف انسان کے منہ سے شرافت کی باتیں اچھی نہیں لگتی، مجھے پتہ ہے اب جہاں ٹھہرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوگا۔ اس بار زوبشا نے مہاب کو شک کے گھیرے میں لے لیا۔ مہاب کو اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو سمجھانا بہت مشکل لگ رہا تھا، لہٰذا اس نے زوبشا سے کچھ کہنا بھی پتھر کے سامنے سر پھوڑنے کے مترادف سمجھا۔ اس لیے اسے سمجھنا ترک کر دیا اور اس کے پیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ کے پیر پر بہت خون بہہ رہا ہے، آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں ورنہ یہ زخم مزید گہرا ہوتا جائے گا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ زخم آپ کی مرہون منت سے ہوا ہے۔ اس بار وہ نہایت درست لہجے میں بولی اور اس کے چہرے پر کراہت نمایاں تھی۔ مہاب نے چند ہی لمحے میں اس کی کیفیت بھاپ لی اور اس وقت کیسا محسوس کر رہی تھی۔ تبھی تو اس نے دوبارہ سے زوبشا کو اپنے بازوں سے پکڑا اور اسے ساتھ لے جانے لگا۔